میرے دوستو، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب ایک ایسی چیز ایجاد کر رہے ہیں جو ایک نیا آئیڈیا کریٹ کر سکتی ہے، اور میں بہت محتاط الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نیا مذہب کریٹ کر سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ کنسرن کی بات ہے۔ نقل کفر نباشد میں نے کہیں پڑھا جس میں کسی نے یہ لکھا کہ پہلی دفعہ انسان خدائی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ لفظ آپ دن میں 100 دفعہ سنتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بہت فخر سے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ وہ لوگ جن کا ٹیک ورڈ سے تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں سیکھی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، کسی بھی ٹیکنالوجی میں آپ ترقی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہیں تب بھی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنی چاہیے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے ٹیکنالوجی نے ہمیشہ ترقی کی ہے۔ جب پہیہ ایجاد ہوا تھا تو لوگوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، کیونکہ جب 10 آدمی اپنے سر پر ایک پھٹا رکھ کر اناج لے کے جاتے ہوں گے اور اس کے بعد 2 پہیے لگا کر ایک ریڑھی بنائی گئی ہوگی تو اس دن پوری دنیا میں ایک جشن کا دن ہوگا اور یہ کہا گیا ہوگا کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی۔ اسی طرح میرے دوستو، جب اور ایجادات آئیں، جب پہلی دفعہ بجلی کا پتہ لگا، جب پہلی دفعہ بلب کمکما جلا تو پوری دنیا نے کہا ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی۔ جب مارکونی نے پہاڑ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آواز کو پہنچایا اور ٹیلی فون کا آغاز ہوا تو اس دن دنیا نے سمجھا ہوگا کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی۔ اور یہ ہمیشہ سے سب کہہ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن میرے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی ان تمام ترقیوں سے بہت مختلف، اس لیے کہ جب ایٹم بم بنا تو ایٹم بم کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ اسے ہیروشیما یا ناگاساکی پر گرنا ہے۔ جب پینسلین ایجاد ہوئی تو پینسلین نے خود جا کر جراثیموں کو مارنا نہیں شروع کیا، ایک انسان کی مدد کی ضرورت تھی کہ وہ پینسلین کو استعمال کر کے جراثیم کو مار سکے۔ یہی حال بندوق کا تھا، گولی کا تھا، تلوار کا تھا۔ میرے دوستو، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب ایک ایسی چیز ایجاد کر رہے ہیں جو ایک نیا آئیڈیا کریٹ کر سکتی ہے، جو ایک نئی فلسفی کریٹ کر سکتی ہے، اور میں بہت محتاط الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نیا مذہب کریٹ کر سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ایک پورا نیا کلٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ایسے ہتھیار بن سکتے ہیں جو کہ ماس ڈسٹرکشن کر سکیں، بلکہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ بھی انسان کے علاوہ کوئی اور غیر مرئی چیز کر سکتی ہے، جس کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کمپیوٹر کے اندر موجود ہے وہ اس کمپیوٹر کے اندر سے نکل کر کسی کا گلا تو نہیں کاٹ سکتی، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو کسی کا گلا کاٹنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں ان کو کسی کا گلا کاٹنے پر مائل کر سکتی، بلکہ خوفناک ایٹمی جنگ کو شروع کر سکتی۔ اس وقت بھی دنیا میں مالیاتی نظام اتنا کمپلیکس ہے کہ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں شاید 10% لوگ بھی ایسے نہ ہوں، اور یہ 10% میرے جیسے لوگ نہیں، یہ 10% اکنامکس کے ماہر جن کو پوری طرح سے دنیا کے اکنامک نظام کا پتہ ہو۔ اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگلے بہت جلدی، شاید 5 سال میں یا شاید 10 سال میں، پوری دنیا میں شاید ایک بھی انسان ایسا نہ ہو جس کو دنیا کے مالیاتی نظام کا پتہ ہو۔ جو مالیاتی نظام کا ہیڈ ہے اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک ای میل آئے گی جو اس کو کہے گی کہ آپ یہ والا کام کر دیں، آپ انٹرسٹ کی شرح کو بڑھا دیں تو اس سے یہ ہوگا۔ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پوری دنیا کا مالیاتی نظام نہیں رہے گا۔ سرحدیں بے معنی ہو جائیں گی، اس لیے کہ سرحدوں کو قائم رکھنے کی ایک بڑی وجہ ویلتھ کی تقسیم ہے، اور وہ ویلتھ بینکوں اور حکومت کی دسترس سے باہر نکل کر ہوا میں سائبر حیثیت میں موجود ہو جائے۔ مجھے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں تو اس کے لیے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں اس کے لیے کرپٹو کرنسی
اور اگر میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں تو میں بلاک چین کے ذریعے اپنی کرپٹو کرنسی مائن کر سکتا ہوں، اور اگر میری ورتھ اتنی بن جائے تو میں لوگوں کو مجبور کر سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں اس کا نام رکھوں جے کوائن، جاوید سے، تو جے کوائن سے پوری دنیا چل سکتی ہے اگر میں اتنی ورتھ اپنی کریٹ کر سکوں۔ فار ایگزامپل فیس بک کا مالک اگر یہ چاہے کہ دنیا میں کرنسی ہو جس کا نام میٹا کرنسی ہو، تو دنیا مجبور ہو سکتی ہے کہ وہ صرف میٹا کرنسی اختیار، اور یہ میٹا کرنسی کسی اسٹیٹ بینک میں نہیں چھپے گی اور اس کی کوئی مالیاتی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سلسلے میں جہاں بہت ضروری ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ایک چیز کو سیکھنا چاہیے۔ میرے میز پر آج کل ایک کتاب ہے جو کہ بلاک چین کے بارے میں ہے، اور یہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بلاک چین کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کے مضر اثرات، اور وہ مضر اثرات یہ ہیں کہ اب ترقی ہمارے انسان ہونے کو کمپرومائز کر سکتی ہے۔ میرے دوستو اب تک جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ ایکچولی انسان کی ترقی نہیں ہوئی، میٹر کی ترقی ہوئی ہے۔ جب جہاز بنا ہے تو لوہے کی ترقی ہوئی ہے جو کہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا تھا، اب ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ لیکن اب انسان اپنی ذہانت کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اور نقل کفر کفر نباشد میں نے کہیں پڑھا جس میں کسی نے یہ لکھا کہ پہلی دفعہ انسان خدائی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو اس سلسلے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہم سب کو بہت ذہانت کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ اس فینومینا کو ڈسکس کرنا ہے، اور عالمی سطح پر یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اسٹرانگ لیجسلیشن کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یوز کو کنٹرول کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ فرینکلسٹین مانسٹر بن جائے اور ایک ایسی بلا بن جائے جو ہمیں خود کھا جائے۔